اگر بچہ کم وزن کے ساتھ پیدا ہو گیا ہے تو اس کا علاج جو عمومی طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ اب اس کو بس اتنا کھلائیں کہ وہ جلد از جلد وزن بڑھ جائے، لیکن یہ شاید اس بچے کے ساتھ بہت بڑا ظلم ہے۔ آج کی ویڈیو کا مقصد اسی چیز کو ایمفسائز کرنا ہے۔ ہمارا مشن اور دعا ہے مکمل زندگی تمام انسانوں کے لیے۔ انشاءاللہ جسمانی اور ذہنی صحت سے ریلیٹڈ ویڈیوز ہم آپ تک لاتے رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ یہ علم آپ تک پہنچ سکے۔ نمبر 1، انکریز پوسٹ نیٹل ویٹ گین، جسے ہم کہتے ہیں کہ بچہ پیدا ہوا لیکن اس کے بعد اس کا وزن اتنی تیزی سے بڑھانے کی کوشش کی گئی، اسے اوور فیڈنگ کی گئی، اسے یہ مینوفیکچرڈ فارمولا ملک جو ان سا استعمال کروایا گیا اور وہ بھی اتنا زیادہ پلانے کی کوشش کی گئی کہ شاید اس سے یہ جلدی بہتر ہو جائے۔ تو ریسرچ نے ہمیں ایک عجیب و غریب سی بات یہ بتائی کہ جو پہلے 2 ہفتے ہوتے ہیں حمل کے بعد جب بچہ دنیا میں آ جاتا، اگر اس کے دوران میں بچے کو اوور فیڈ کروایا جائے، بھوک کے بغیر بھی اسے دودھ دینے کی کوشش کی جائے اور بار بار اس کو بھوک تک لگے ہم زیادہ دیں گے پھر یہ اور عادت پڑے گی، اس طرح اس کی کمزوری دور ہوگی، اس طرح کی سوچ کے تحت اکثر اس کو پاؤڈرڈ ملک اور طاقت والا ملک زیادہ دیا جاتا ہے، لیکن اس کے نتیجے میں اس کے جسم کے اندر قدرتی نہیں جو انسان کی بنائی ہوئی زیادہ شوگر والا دودھ ہے، نمک والا دودھ ہے، وہ جاتا ہے اور وہ اس کے جسم کے اندر جا کے اس کو وہی چیزیں عادت ڈال دیتا۔ یہ چیز بھی ریسرچ کے نتیجے میں فیصلہ ہو چکا ہے۔ ایک ریسرچ ہے مارٹن ایٹ آل کی 2006 کی، جس کے اندر آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں، کوئی بھی گوگل کر کے دیکھ سکتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی اور سینکڑوں ریسرچ ہیں جس کے اندر انہوں نے اس چیز پہ ایمفسائز کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ جب ایسا بچہ پیدا ہو بھی جائے تو اس کے لیے سب سے اچھا دودھ پھر بھی ماں کا دودھ ہے، جس کے اندر کیلوریز اتنی نہیں ہوتی، جس کے اندر میٹھا بھی اتنا نہیں ہوتا، لیکن یہ دونوں چیزیں اگر اللہ نے یا جس نے ہمیں پیدا کیا ہے اس نے کم رکھی ہیں تو وہ ہمیں جانتا تھا، جس نے ہمیں پیدا کیا وہ ہماری ضرورتیں بھی سمجھتا تھا، لیکن ہم اس سے زیادہ سیانے ہیں، اس لیے ہم نے وہ دودھ استعمال کرنا شروع کر دیا جس میں طاقت زیادہ ہے، سو کالڈ۔ تو کوشش یہ کیجئے کہ جو قدرتی طریقہ ہے جو انسانیت شروع سے چلتا آ رہا ہے اس کو اپنائیں اور ضرورت سے زیادہ فیڈنگ مت کریں، کیونکہ اگر ضرورت سے زیادہ فیڈنگ کر دی گئی تو اس کے جسم کے اندر وہ بیج لگے گا جس کی بنیاد پہ وہ بچے بعد میں 11 سال کی عمر تک پھر اوور ویٹ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ بھی میں نہیں کہہ رہا، یہ بھی ریسرچ کے نتیجے میں بتایا کہ زیادہ بچے جو پہلے چھوٹے ہوتے ہیں وزن میں کم ہوتے ہیں، انہیں زیادہ فیڈ کیا جاتا ہے اور پھر بعد میں ان کو پہلے 2 ہفتے کی اس ٹریننگ کے بعد ساری عمر بھوک ایوریج سے زیادہ لگتی ہے۔ جب ایوریج سے زیادہ بھوک لگتی ہے وہ کھاتے زیادہ ہیں، اس کے نتیجے میں جسم میں انسولین سرج رہتی ہے، اور انسولین جب زیادہ رہتی ہے تو الٹیمیٹلی انسولین ریزسٹنس یا جسے ہم شوگر کہتے ہیں ٹائپ 2 وہ جلدی ہو جاتی۔ تو ان بچوں کا قصور نہیں، انہیں ڈانٹا بھی جاتا ہے کہ جناب آپ تم زیادہ کیوں کھاتے ہو، وزن دیکھو اپنا۔ ان کے اندر وہ بیج لگا دیا گیا جو بچپن میں تھا۔ ہاں وہ بھی اس کو کرٹیل کر سکتے ہیں، لیکن وہ بچے ہیں، ایڈولیسنس ہیں، میچور نہیں ہیں، وہ سارے معاملے کو نہیں سمجھتے، انہیں کھانا اچھا لگتا ہے، بھوک تھوڑی زیادہ لگتی ہے تو وہ پھر کھاتے ہی چلے جاتے ہیں، اور اس کا نتیجہ ہوتا ہے کہ 35 سال 30 سال کی عمر میں شوگر کا مرض آ جاتا ہے، بلڈ پریشر کا مرض آ جاتا ہے، اور اس کے ساتھ پھر دل کے امراض، یورک ایسڈ اور میٹابولک سنڈروم جسے ہم کہتے ہیں وہ آ جاتا ہے۔ اور ان بچوں کی پیٹ ذرا زیادہ نکلتا ہے، جسے ہم انسولین ریزسٹنس کا نشانی بھی کہتے ہیں، کہ اگر کسی کے جسم میں اتنا زیادہ چکنائی نہیں ہے لیکن پیٹ نکلا ہو، جیسے توند نکلی ہوئی ہے، تو یہ انسولین ریزسٹنس کی نشانی ہو سکتی۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اگر بچہ پیدا بھی ہو گیا ہے تو اسے اوور فیڈنگ نہ کی جائے۔ ایک موٹا بیبی ضروری نہیں کہ وہ ایک ہیلدی بیبی ہو، بیبی کو بس ہیلدی ہونے کی ضرورت ہے اور اسے مناسب غذا دینی ہے، اس کی بھوک اتنی نہ بڑھائیں کہ بعد میں اس کے لیے آنے والی زندگی ایک مسئلہ بن جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے بچوں کو محفوظ رکھے اور مکمل زندگی دے اور دوسروں کی زندگی مکمل کرنے کا شرف عطا کرے۔ شکریہ۔